جہان حیرت ایک سابق انسپکٹر جنرل پولیس کی خود نوشت ہے اور یہ آئی جی پولیس پنجاب کے سردار محمد چودھری ہیں۔ سردار محمد چودھری نے اپنی اس کتاب میں بہت سارے انکشافات کیے ہیں اور بطور خاص اس میں یحییٰ خان کے جو کارنامے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ باب نمبر 7 میں شب تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان نے ایوب خان کو مذکورہ سمجھوتے سے منحرف ہونے اور ملک کی سلامتی و یکجہتی کے خاطر آرمی چیف کو ضروری اقدامات کرنے کی دعوت دینے پر مجبور کر دیا۔ ایوب خان انتہائی بے بسی کے عالم میں ایوان اقتدار سے رخصت ہوئے۔ یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو عنان اقتدار ہاتھ میں لیتے ہی 1962 کا دستور منسوخ کر دیا، ملک بھر میں مارشل لا لگا دیا اور منصب صدارت کا حلف اٹھائے بغیر ہی صدر مملکت و چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن بیٹھا۔ اس کتاب میں میجر جنرل کے نیازی جو لاہور کے ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں میجر جنرل کے نیازی کے خلاف ثبوت اور حلفیہ بیانوں کے ساتھ کرپشن اور عورتوں کے ساتھ معاشقوں کی بہت سی رپورٹیں موصول ہو رہی تھیں، لیکن کوئی بھی ڈر کے مارے اس سلسلے میں بات کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا، مباداً مارشل لا بدنام ہو جائے۔ دوسرے فوجی افسران کے خلاف بھی جو مارشل لا سے متعلق امور نمٹانے پر مامور تھے، اس طرح کی شکایات کا طومار موجود تھا، لیکن ان سب کو فائل کر دیا گیا۔ سردار محمد چودھری کہتے ہیں کہ میں نے 1971 کے منحوس اور بھیانک سال کے پہلے مہینے میں نئے منصب کا چارج سنبھالا۔ میری ذمہ داریوں میں صدر کی ذات اور ایوان صدر کی سیکورٹی شامل تھی۔ صدر کے ذاتی محافظ گنمین میرے اسٹاف میں سے تھے۔ میں راولپنڈی ڈویژن کی اسپیشل برانچ کے لیے سیاسی اور سلامتی سے متعلق خفیہ معلومات حاصل کرنے کا بھی ذمہ دار تھا۔ اسلام آباد بھی میرے دائرہ اختیار میں شامل تھا۔ اس وقت ایوان صدر ہر قسم کے لوگوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ صدر پرلے درجے کا شرابی اور عورتوں کا رسیا تھا۔ اس کی سیکورٹی کا انچارج کرنل ہمجنس پرست تھا۔ البتہ صدر کے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل اسحاق نہ صرف پکے نمازی بلکہ تہجد گزار تھے۔ اس کے علاوہ وہاں دلال اور طوائفیں تھیں اور بعض کو انتہائی اہم مرتبہ حاصل تھا۔ ان میں اقلیم اختر رانی، مسز کے این حسین اور لیلا مظفر سر فہرست تھی۔ علاوہ ازیں وہاں بہت سے بدنام لیکن حسین و پرکشش عورتوں کا ہجوم تھا، جو سارے دن تمباکو نوشی، شراب نوشی اور ناچنے کودنے میں مصروف رہتی تھی۔ پولیس کے سپاہی ایوان صدر کو کنجر خانہ، جی ایچ کیو کو ڈنگر خانہ اور اپنی پولیس لائنوں کو لنگر خانہ کہتے تھے۔ جنرل رانی اقلیم اختر کو، جسے جنرل یحییٰ خان کے قریب ترین دوست ہونے کے باعث عام طور پر جنرل رانی کے نام سے پکارا جاتا تھا، بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے بعد گجرات میں نظر بند کر دیا گیا۔ ایک ٹیم نے جو ڈی ایس پی رائے شاہ محمد اور انسپکٹر ملک محمد وارث پر مشتمل تھی، میری نگرانی میں 23 دن تک اس سے پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ پولیس انسپکٹر رضا کی بیوی تھی اور گجرات سے تعلق رکھتی تھی۔ یحییٰ خان اور جنرل رانی کے مابین تعلقات اس وقت قائم ہوئے جب یحییٰ خان نے سیالکوٹ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی حیثیت سے سی ایم ایچ کا دورہ کیا، جہاں وہ زیر علاج تھی۔ ان کی دوستی میں جلد ہی بے تکلفی اور اعتماد بڑھ گیا۔
یحییٰ خان ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران اس وقت بھی ہیلی کاپٹر پر اس کے گھر جاتا رہا جب وہ گجرات کے نزدیک چھم جوڑیاں سیکٹر کا انچارج تھا۔ ایک دن یحییٰ خان دادیش دینے کی غرض سے اس کے پاس گیا تو وہ ایک دوسرے ڈی ایس پی مخدوم کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ شراب کے نشے میں دھت مخدوم یحییٰ خان کو دیکھ کر اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے اپنے سرکاری پستول سے جنرل رانی کے خفیہ اعضاء پر گولیاں مار دیں۔ فائرنگ کی آواز سن کر یحییٰ خان ڈر گیا اور اپنے ہیلی کاپٹر پر واپس بھاگ گیا۔ رانی نے مخدوم کے آئندہ غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اپنی نوخیز لڑکی اس کے عقد میں دے دی۔ مخدوم بعد ازاں عادی نشئی بن گیا اور انتہائی عبرت انگیز انجام سے دوچار ہوا۔ جنرل رانی کے پاس یحییٰ خان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات کا طومار تھا۔ اس کے بقول یحییٰ خان نے نومبر 1968 میں اس وقت اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی جب ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک میں شدت پیدا ہوئی۔ وہ فوج کے تقریباً ہر اہم آدمی کو جانتی تھی اور جرنیلوں کی رنگ رلیوں، اسمگلنگ، زر اندوزی اور دیگر کرتوتوں پر مبنی بہت سی کہانیوں سے واقف تھی۔ میجر جنرل خداداد کے ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لاہور بننے کے بعد جنرل رانی اور مذکورہ جنرل نے مارشل لا کے نفاذ اور یحییٰ خان سے قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دولت جمع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رفیق سہگل کو، جو ان دنوں سہگل گروپ آف انڈسٹریز کے سربراہ تھے، ایک سودے کی پیشکش کی گئی۔ اگلے دن سہگل نے فلیٹیز ہوٹل میں رانی سے ملاقات کی اور اسے 10 لاکھ روپے کے علاوہ نئی ٹویوٹا کار پیش کی۔ سہگل کے روانہ ہوتے ہی جنرل خداداد رانی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے رانی کو دی گئی رقم خود لے کر چمپت ہو گیا۔ رانی نے جرنیلوں، سیاستدانوں اور سینئر افسروں کے ساتھ میل ملاپ کے نتیجے میں بے پناہ دولت اکٹھی کر لی تھی۔ جنرل یحییٰ کے اقتدار آنے کے بعد گجرات کے ایک مشہور سیاستدان نے اسے 6,000 روپے ماہوار الاؤنس دینا شروع کر دیا۔ میرے افسر بالا شیخ محمد اکرام، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ پنجاب کے بھی اس کے ساتھ بڑے گہرے مراسم تھے۔ جب انہوں نے میری رپورٹ میں اپنا نام اور سرگرمیوں کی تفصیل پڑھی تو بہت غضبناک ہوئے۔ رانی نے بتایا کہ وہ ناگہانی طور پر رفیق سہگل کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت تھے، تاہم سہگل نے اس کی پیش قدمیوں کا مثبت جواب نہیں دیا۔ انہیں اس کی دلچسپ سزا بھگتنی پڑی۔ ایک دن پشاور کے گورنر ہاؤس میں ایک پارٹی کے دوران رانی نے یحییٰ خان سے شکایت کی کہ آغا جی، رفیق سہگل میرے نال محبت نہیں کردا۔ یحییٰ خان نے گورنر ہاؤس کے نگراں کو طلب کر اس سے پوچھا کہ جب ملکہ الزبیتھ اپنے دورے کے دوران یہاں آئی تھی تو کون سے کمرے میں سوئی تھی؟ نگراں نے کمرے کی نشاندہی کی، جس پر جنرل یحییٰ خان نے، جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، رفیق سہگل کو حکم دیا کہ آج رات تم مارشل لا احکام کے تحت اس کمرے میں اس کے ساتھ سو گے۔ رفیق اس حکم کی تعمیل سے انکار کی جرات نہیں کر سکے۔ اس کے بعد یحییٰ خان رانی سے مخاطب ہوا، موٹی، تم اس کے پیچھے جاؤ، خدا حافظ۔ رانی رفیق کے پیچھے روانہ ہو گئی اور دونوں کے داخل ہو جانے کے بعد کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ رانی نے پوچھ گچھ کرنے والوں کو بتایا کہ ایک بار کراچی میں قیام کے دوران شاہ ایران کو روانہ ہونے میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یحییٰ خان گورنر ہاؤس میں اپنی خوابگاہ سے باہر نہیں آ رہا تھا۔
پروٹوکول کے حوالے سے بڑا سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا، لیکن کوئی بھی صدر کی خوابگاہ میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے رانی سے درخواست کی کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ کو صدر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے پایا۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہیت محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے پہننے میں صدر کی مدد کی اور بدقت تمام اسے باہر لائی۔ رانی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جنرل یحییٰ خان کے شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ اس وقت سے تعلقات تھے جب اس نے زمام اقتدار بھی نہیں سنبھالی تھی۔ ایک رات کو وہ یحییٰ خان کے پہلو میں تھی جب شیخ مجیب الرحمن اچانک کمرے میں آ گئے۔ وہ گھبرا کر اور کس قدر خوفزدہ ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجیب، جو گول میز کانفرنس کے سلسلے میں اسلام آباد آئے ہوئے تھے، 1 گھنٹہ تک جنرل کے ساتھ رہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد رانی نے یحییٰ خان سے کہا، آغا جی، آپ کو اس آدمی سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ملاقات خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ صدر کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گے۔ تم فکر نہ کرو موٹی، یحییٰ نے جواب دیا۔ ایوب خان ختم ہو چکا ہے، اب تم حکومت کرو گی۔